ویسے ایک لوگوں کے لیے جو نہیں زیادہ پروسیڈنگز دیکھ پائے، کیونکہ یہ تو ایک بڑا نیا فینومینا، جب عدالت میں ججز آخری دن آتے ہیں، انہیں پتا 20 منٹ کے ریمارکس ہیں، عموماً فیصلہ طے ہو چکا ہوتا ہے یا نہیں طے ہوا ہوتا، جس کی وجہ سے ہم اکثر سنتے ہیں عدالت شارٹ آرڈر دے کر چلی جاتی ہے، کبھی نہیں دیے جاتے. آج نہیں دیا گیا ایک شارٹ آرڈر، وجہ کیا ہوتی ہے ویسے؟ کیا ڈو دے ریئلی جنرلی ڈیسائیڈ ان کم، یا اب ڈیسائیڈ ہوگا جا کے سارا کچھ؟ اور مسکرا بھی رہے ہیں آپ. عدالت ایسی سماعتوں کا جو آخری دن ہوتا ہے، جی جو آخری دن ہوتا ہے نا ایسی اہم سماعتوں کا، اس دن ریبٹل ہوتا ہے. ریبٹل سے مراد یہ ہے کہ درخواست گزار اگر آخر میں کچھ کہنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو سن چکی ہوتی ہے عدالت. اور دوسری بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ آج چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، یہ زیادہ تر خاموش رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے خیال میں جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطمن اللہ، جسٹس عائشہ، ان کی خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ یہ کافی پر اعتماد ہے. اور ان کی پر اعتمادی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آئین کا آرٹیکل 17 جو ہے اس کی تشریح ہونے جا رہی ہیں. اور سمپل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں میں یہ سیٹیں تقسیم ہوں گی یا آزاد میں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی یا نہیں. اگر اس کا جواب درست طور پہ آرٹیکل 17 کے مطابق دے دیا گیا تو پھر دوسرا مسئلہ آٹومیٹیکلی حل ہو جائے گا. اور ویسے بھی آخری دن میں جس کانفیڈنس سے جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آج شارٹ آرڈر سنا دیتے ہیں، اس کا بڑا واضح پیغام تھا کہ جسٹس منیب اختر کی جو تھنکنگ ہے، جو کانسیپٹ ہے، جو اپروچ ہے، میجارٹی ججز ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک، یہ بتائیے گا آئینی کوئی ترمیم تیار ہے؟ آپ لوگ تو سپریم کورٹ میں وکیلوں سے، لا منسٹر سے، ان سے بات چیت کرتے رہتے ہیں. آپ کے دوست کچھ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک آئینی ترمیم کا مسودہ تیار ہے جس میں بہت سی چیزیں ہونی ہیں، اور اس ترمیم کے لیے یہ اکثریت بڑی ضروری ہے. کوئی ہے ترمیم جس کا مسودہ تیار ہے؟ آبویسلی دیکھیں، یہ بات تو خود وزیر قانون نے ایک لالی پاپ کی صورت میں سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں کہی تھی. اور چیف جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں قائم اس جوڈیشل کونسل نے بڑے فخر سے ایک پریس ریلیز میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ وزیر قانون نے یہ اعلان کیا کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے، اس لیے ہم سپریم جو جوڈیشل کونسل نہیں، معذرت کے ساتھ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا جو ججوں کی تقرری کا، تو اس کے قواعد کے حوالے سے وہ اجلاس ہونا تھا. تو چیف جسٹس نے پریس ریلیز کے ذریعے کہا تھا کہ وزیر قانون نے کہہ دیا آئینی ترمیم لا رہے ہیں، تو اس لیے اب قواعد کی ہمیں اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج کا وہ ججوں کی تعیناتی کا معاملہ ہم پینڈ کر دیتے ہیں. تو اس میں تو وزیر قانون نے جو لالی پاپ دیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اب اس پہ لالی رہی نہیں ہے، اور اب وہ مشکل ہو جائے گا اگر یہ مخصوص نشستیں جو ہیں حکمران اطاعت کو نہ ملی. اور اگر ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ کوئی اگر یہ سمجھتے ہیں ججز کہ کسی کو سیٹیں نہیں جانی چاہیے، اور پارلیمنٹ جو ہے ڈسفنکشنل نہیں ہو جاتی اگر 2-3 کے ریزائن کرنے سے جو ہے وہ آئینی ترمیم کا عمل نہیں رکتا، تو 23 کے سیٹیں خالی رہنے سے بھی آئینی ترمیم کا عمل نہیں رکنا چاہیے. جس کے پاس 2/3 اکثریت ہے وہ آئینی ترمیم کر لے، اگر نہیں ہے تو یہ کوئی سپریم کورٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اس پارلیمان کو 316 سیٹوں کا پارلیمان بنا دیا جائے؟ That's the other argument نا. آپ کا آرگومنٹ دیکھیں، میں ذرا لوگوں کے لیے 2/3 اکثریت ایک سرٹن نمبر سے آئے گی. بڑا ہی جی یہ ایک بڑا وائلڈ کارڈ ہے، جو ایک قسم کی ایک وائلڈ کارڈ آپشن ہے کہ جس میں سپریم کورٹ کہے کہ پارلیمنٹ کے مسئلے ہم یہاں حل کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. اگر سیٹیں خالی ہیں تو پارٹیز اپنے آپس میں طے کریں کہ ان کو کیسے فل کرنا ہے، آپس میں تقسیم کر لیں. یہ پولیٹیکل ڈیسیژن ہے. وائی شوڈ وی ٹرائی ٹو ہیلپ دیم ان پولیٹیکل ڈیسیژنس؟ آپس میں تقسیم کر لیں مخصوص نشستیں. اگر اتنا ہی انہیں خواتین کا بڑا خیال ہے پی ٹی آئی کو یا نون لیگ کو یا پیپل پارٹی کو، تو بیٹھ جائیں آپس میں بانٹ لیں، جس طرح عام طور پہ بانٹتے رہتے ہیں مختلف سیٹیں، جس طرح کابینہ کی جو عہدے ہیں وہ بانٹ لیے جاتے ہیں. تو یہ سیٹیں بھی آپس میں تقسیم کر لیں. یہ پولیٹیکل ڈیسیژن ہوگا. اس میں سپریم کورٹ کو کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ یہ بڑا وائلڈ کارڈ آپشن ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، لیکن یہ ٹوٹلی امپاسبل نہیں ہے. امپاسبل نہیں. بہت شکریہ. متھی اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.